اب معاملہ جو ہے وہ سیاست سے اور معیشت سے آگے نکل گیا. اب تو قومی سلامتی کا معاملات خطرات کھڑے ہو گئے جہاں پر وہ اس وقت لے کر آ گئے ملک کو. لیکن اگر سارا ملبہ گر رہا ہے, اگر کر رہے ہیں تو اپنے ادارے کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اپنے ادارے کی ساکھ کے لیے جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ روکنے بھی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. دیکھیں اسد عمر صاحب, اسی سسٹم میں آپ بھی رہتے ہیں اور یہیں پہ ہم بھی رہتے ہیں. اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ ایسے کر نہیں سکتا. اسد عمر صاحب, آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہے کرنے کی. جب آپ کا اپنا دور حکومت تھا تو آپ کرنا چاہتے بھی تھے, کوئی قصوروار بھی تھا تو آپ نہیں کر پاتے تھے. یہ نظام رسپونڈ نہیں کرتا جب تک کہ اس نظام کو آرڈر اسٹیبلشمنٹ کا نہ آئے. یعنی مجھے تو بڑا کلیئرلی ایسا لگتا ہے کہ جس لیول کی کاروائیاں ہیں یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی, خاص طور پہ ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور کبھی بھی گر سکتی ہے اور ان کے دوبارہ آنے کا امکان بھی نہیں ہے. وہی, اور بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ کمزور بھی ہے. ایک عمومی تاثر جو ہے, اور بہت دفعہ وجوہات بھی بتا چکے ہیں کہ کیوں تاثر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ وہ جو گورنمنٹ آئی تھی اس گورنمنٹ کے آنے کے اندر بھی جو ہے وہ سپورٹ موجود تھی. اس کے بعد انتہائی کمزور صورتحال کے اندر جا کے میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اگلے کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر, وہ ضرور دیتا ہوں کہ شاید یہ اتنے ڈیسپریٹ, ان کو نظر آ رہا ہے نا, خاتمہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ملک کو کس تباہی کے اندر لے کے چلے گئے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ سیاست سے اور معیشت سے آگے نکل گیا. اب تو قومی سلامتی کا معاملات خطرات کھڑے ہو گئے جہاں پر وہ اس وقت لے کر آ گئے ملک کو. تو ہو سکتا ہے ڈیسپریشن کے اندر وہ کر رہے ہو, لیکن اگر سارا ملبہ گر رہا ہے, اگر کر رہے ہیں تو اپنے ادارے کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے, اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اپنے ادارے کی ساکھ کے لیے جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ روکنے بھی چاہیے اور بڑی واضح طریقے سے موقع بھی سامنے آنا چاہیے. سیدھا ایکچولی ملک کا معاملہ ہے نا اسد عمر صاحب, ملک کا معاملہ ہے. ادارہ کیا بیچتا ہے ملک کے آگے؟ ادارہ کچھ بھی نہیں ہے, ملک ہے تو ادارے ہیں سارے کے سارے. اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کسی ادارے کی عزت یا اس کا احترام. ایکچولی تو پاکستان ہے جس کی وجہ سے ہم سب ہیں. سر ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں, فواد چودھری کی گرفتاری سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں, فواد چودھری کی گرفتاری سے تحریک انصاف کو وقتی طور پہ یہ تو بالکل صحیح ہے, ہماری بہت مؤثر آواز ہے, میڈیا کو ہینڈل کرتا ہے اور ایک ٹکا کے یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور سچی بات ہے اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے دوسری سائڈ کے اوپر. تو اس لحاظ سے تو وقتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بالکل نقصان ہے اس کے نہ ہونے کا. لیکن میرے خیال میں عمران خان کا بیانیہ جس طریقے سے پاکستان میں چھایا ہوا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں کو وہی جو نظر آ رہا ہے نا کہ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آئین نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ ماورائے آئین ماورائے قانون ملک چل رہا ہے. جمہوریت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس بیانیے کو مزید تقویت ملی ہے, اور میرا دوست فواد چودھری جو ہے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ کرایا ہے. وہ اگر وہ 6 فٹ کا تھا اس سے پہلے تو وہ 12 فٹ کا ہو گیا. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.